نسیم حجازی کا ناول آخری چٹان، یوسف بن ظہیر، پارٹ 2۔ فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکش بنا دیا تھا۔ وہ کئی دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی دن بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیع فرمان بنا لیا۔ پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلہاتے باغات، سرسبز کھیتیاں اور سدا بہار چراگاہیں تھیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تاتاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹے اور وہ اقوام جنہیں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکیں۔ چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھیں۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتوحات کی رفتار پر حیران تھیں۔ وہ ایک دن میں کئی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر یلغار کر دیتے۔ ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی۔ چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تاتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا۔ اس کے جاسوس اسے ہر روز یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحد پر عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ یلغار کے وقت سوار کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر خنجر سے زخم کر کے اس کے خون کے چند گھونٹ چوس لیتا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان رسد اٹھاتے تھے۔ جنگل میں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے۔ اگر کسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے جنہیں سپاہیانہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سپاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا اس کے افسروں اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے ورنہ آج میری فوج نے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جن کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرتناک تباہی مقدر ہو چکی تھی۔ اس عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لامرکزیت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کرنے والے اسلاب کی تلواریں اب بھی تھیں، لیکن اسلاب کا ایمان نہ تھا۔ مدینے سے کوئی 1.5 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے۔
طاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھنے لگا۔ طاہر کی عمر کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ اس کے دراز قد، سنڈول جسم اور حسین چہرے میں غیر درجہ کی شوکت اور دل فریبی تھی۔ نگاہوں میں عقاب کی سی بے باکی اس کی ذہانت کی آئینہ دار تھی۔ احمد بن حسن نے سوال کیا، تیار ہو آئے؟ جی ہاں، میں امی جان سے رخصت ہو آیا ہوں۔ احمد بن حسن نے شاگردوں کو رخصت کیا اور اٹھ کر نوجوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا جو سفر کے ضروری سامان سے لیس تھا۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی۔ گھوڑے نے گردن اٹھائی، کان کھڑے کر لیے اور اگلا سم زمین پر مارنے لگا۔ احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا گھوڑا کہہ رہا ہے کہ دھوپ تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلد رخصت کرو۔ طاہر، میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے تم سے پہلے نہ کی ہو۔ بغداد تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہوگی۔ وہاں تم جیسے نوجوانوں کے لیے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں۔ چاہو تو اس باغ کے کانٹوں سے الجھ کر رہ جاؤ، چاہو تو اپنا دامن مہکتے ہوئے پھولوں سے بھر لو۔ بغداد خوبیوں اور برائیوں کا مرکز ہے، لیکن اب برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور خوبیاں کم۔ تمہیں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کئی حوصلہ شکن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قاضی فخر الدین میرا خط پڑھ کر یقیناً تمہارے لیے بہت کچھ کریں گے اور ممکن ہے کہ ان کی مدد سے تم دربار خلافت تک رسائی حاصل کر سکو۔ دربار خلافت پر ترک اور ایرانی عمرہ کا غلبہ ہے، وہ تمہارا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ تم علم کے گہرے دریاؤں کی سیر کر چکے ہو۔ مدینے کے بہترین دماغ تمہاری ذہانت پر رشک کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا دوسرا جوہر سپہ گری ہے اور تم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو۔ اس وقت عالم اسلام کو تمہارے علم سے زیادہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے۔ بغداد میں قاضی فخر الدین تمہارے لیے بہترین رہنما ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے وسیلے سے تم کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لو تو یہ بات یاد رکھنا کہ امارت کا نشہ برا ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کو خلیفہ کی خوشنودی پر مقدم سمجھنا اور ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم عبد المالک بننے کے لیے نہیں، عبداللہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ میں نے ان جواہرات میں سے ایک ہیرا ایک جوہری کو دکھایا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی قیمت 10,000 دینار سے کم نہیں۔ میں نے ان میں سے 5 بڑے ہیرے رکھ لیے ہیں، وہ میرے پاس امانت رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے تجارت میں تمہارا حصہ رکھا ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے لیے یہاں ایک باغ خرید لوں۔ نوجوان نے کہا، مجھے آپ نے مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو اتنی دولت ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ شیخ نے کہا، اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے اور بغداد جا کر تمہیں محسوس ہوگا کہ میری رائے صحیح تھی۔ ہاں، اس دولت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس صلاح الدین کی تلوار ہے اور تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ اب چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ امین کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ جانے پر بضد تھا، میں نے اسے نوکر کے ساتھ شہر بھیج دیا ہے۔ گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے طاہر نے مسافے کے لیے شیخ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن شیخ نے مسافے کے بجائے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا لیا۔ میرے بیٹے،
उसने भराई हुई आवाज में कहा, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए बहुत सबर आसमां होगी। खुदा तुम्हारे नेक इरादों में बरकत दे। अहमद से बगलगीर होने के बाद नौजवान ने खुदा हाफिज कहकर मुसाफे के लिए दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन अहमद ने कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ। नौजवान घोड़े पर सवार हुआ और बूढ़े शेख ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। नहीं, मुझसे ये गुस्ताखी नहीं हो सकती, ये कहकर नौजवान ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, लेकिन शेख ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे एक मुजाहिद के घोड़े की बाग पकड़ने की सआदत से महरूम न करो। अगर सिद्दीक़ अकबर उसामा बिन ज़ैद के घोड़े की बाग थाम कर अपना सरे मुबारक फ़ख्र से ऊंचा कर सकते थे, तो मुझे भी आज अपनी खुशबख्ती पर नाज है। बुढ़ापे में मेरे नहीफ हाथ अगर तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन इनमें तुम्हारे घोड़े की बाग थामने की कुव्वत अभी तक बाकी है। खुशबख्त है वो कौम जिसके अफराद जवानी में तलवारों से खेलते हैं और बुढ़ापे में अपने बच्चों के घोड़ों की बाग पकड़कर उन्हें मैदान जिहाद का रास्ता दिखाते हैं। अहमद बिन हसन ताहिर के घोड़े की बाग पकड़े हुए नखलिस्तान से बाहर निकले। वो कुछ दूर और उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन ताहिर ने कहा, आप ज्यादा तकलीफ ना कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। अहमद बिन हसन ने घोड़े की बाग ताहिर के हाथ में देते हुए कहा, ताहिर, मैंने सुना है कि बगदाद के दरख्तों की छांव बहुत ठंडी होती है। बेटा, वहां जाकर सो न जाना और वहां ज़ैद का ख्याल रखना। वो बहुत सीधा आदमी है। बगदाद के उमराओं के होशियार और चालाक नौकरों से उसका मुकाबला न करना। उसकी सादगी कभी कभी हमाकत की हद तक पहुंच जाती है, लेकिन उसकी बहादुरी और एसार उसकी हर कोताही की तलाफी करता है। ताहिर ने कहा, आप इत्मीनान रखिए, मैं उसे अपना बेहतरीन दोस्त समझता हूं। अहमद बिन हसन ने खुदा हाफिज कहकर घोड़े की बाग छोड़ दी।